بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب کی وفات۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی اور نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشم پر آپ جنازے کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن حضرت عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہذا حضرت ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی اور جواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا مطلق شوق نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صحبت سے بیزار اور دور و نفور ہی رہتے تھے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے، جہاں رقص و سرور کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکایک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے۔ تب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس مکروہات میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر غالباً 7 برس کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو سیلاب نے نقصان پہنچایا تھا، دوبارہ شروع کی۔ اس تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈتے اور اٹھا کر معماروں کو دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمت باندھ رکھا تھا جو چلنے پھرنے اور پتھر اٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دقت پیدا کرتا تھا۔ چونکہ 7 برس کی عمر کے بچے کو ننگا پھرنا وہ لوگ معیوب نہ جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہمت کی دقت سے آزاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہے بغیر تہمت کا سر پکڑ کر جھٹکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اپنے ننگے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرم و حیا کے معلوم ہونے سے تعجب ہوا اور فوراً تہمت باندھ دیا گیا۔